پر مہربان ہے۔ جب بندہ فوت ہوتا ہے نا، بندہ مسلمان، تو یہ دونوں فرشتے جو اس کی نیکیاں اور برائیاں لکھنے والے ہیں اپنے اپنے رجسٹر کرتے ہیں، بند کر کے دربار خداوندی میں چلے جاتے ہیں۔ مولا یہ اس کی نیکیاں، مولا یہ اس کی برائیاں ہیں۔ فرشتے واپس پلٹنے لگتے ہیں۔ رب فرماتا ہے کدھر جا رہے ہیں؟ مولا ہمارا کام تو ختم ہو گیا، جس کی ذمہ داری تو نے ہمیں دی تھی مولا وہ تو بندہ فوت ہو گیا، مولا اب ہم تیری عبادت کرنے لگے ہیں۔ رب فرماتا ہے نہیں میری عبادت نہیں، تم ایک کام کرو۔ مولا کیا کام کرنا ہے؟ مولا کیا کرے؟ رب فرماتا ہے یہ جو بندہ فوت ہوا ہے نا، جس کے تم نیکیاں اور گناہ لکھ رہے تھے، اس کی قبر پہ چلے جاؤ۔ اس کی قبر پہ جا کر تم قیامت تک اس کے لیے استغفار کرتے رہو، قیامت تک اس کے لیے استغفار کرتے رہو۔ یہ کتنا بڑا اعزاز ہے۔ اچھا یہاں پر پھر وہ بات کتنی کمال ہے کہ ہمیں کہتے ہیں کہ قبروں پہ نہیں جانا۔ بابا فرید کیا لینے جاتے ہو، داتا صاحب کیا لینے جاتے ہو، سخی شہباز کیا لینے جاتے ہو، قبروں پہ نہیں جانا۔ وہ قبروں پہ تو اللہ خود بھیج رہا ہے، قبروں پر تو اللہ خود بھیج رہا ہے، اور بھیج بھی فرشتوں کر رہا ہے کہ اب مولا ہم نے کیا کرنا ہے؟ مولا اس کا کھاتا تھا وہ ہم نے کلوز کر دیا، وائنڈ اپ کر دیا، اسے بند کر کے مولا دونوں رجسٹر تیرے سامنے ہیں۔ مولا اب تیری عبادت کریں گے، تیری تسبیح کریں گے، تیری تحلیل کریں گے، تیری پاکی بیان کریں گے۔ رب اپنی عبادت سے روک کر، قیام و قرات و رکوع و سجود سے روک کر رب فرماتا اب تم نے قیام نہیں کرنا، رکوع و سجود نہیں کرنا، اس بندے جس کے تم اعمال لکھ رہے تھے اس کی قبر پہ جاؤ اور قبر پر جا کر قیامت تک اس کے لیے استغفار کرتے رہو۔ رب تو خود قبروں پہ بھیج رہا ہے اور تم کہتے ہو قبروں پہ نہیں جانا چاہیے، اور رب خود فرشتوں کو بھیج کر بندے کی بخشش کا سامان تیار کر رہا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے یہ میرا بندہ بخشا جائے، یہ میرے محبوب کا امتی ہے، یہ جہنم میں نہیں جانا چاہیے، یہ میرے محبوب کا امت یہ جہنمی نہیں ہونا چاہیے، اس کی بخشش کا کوئی نہ کوئی سامان ہونا چاہیے۔ تو رب فرشتوں کو بٹھا دیتا ہے اب قبر پہ بیٹھ جاؤ، اور جب تک قیامت قائم نہیں ہوتی ہے تم نے اس کے لیے استغفار کرتے رہنا۔ اس سے بڑا اور بندے کے لیے اعزاز کیا ہوگا؟ اتنا کریم، اتنا رحیم کہ وہ بندے کی بخشش کے اسباب خود مہیا فرما رہا ہے۔ پھر وہ واقعہ کہ بندہ بڑا گناہگار تھا، سیاہکار تھا، ساری زندگی گناہوں کے اندر اس نے گزاری، اور ایک رات جب وہ مرا تو مرنے کے بعد کسی کو خواب کے اندر ملا، تو پوچھا گیا کہ جناب بتائیں، یہ جتنے میں واقعات سنا رہا ہوں یہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی احیاء العلوم کے اندر اور مکاشفۃ القلوب کے اندر اور رسالہ قشیریہ، یہ ان کی کتابوں سے ان کتابوں سے میں یہ واقعات بیان کر رہا ہوں، یہ نہیں کہ اپنی طرف سے اٹکل پچیاں لگائی جا رہا ہوں۔ تو ایک بندہ جو بڑا سیاہکار تھا، گناہگار تھا، مرنے کے بعد وہ خواب کے اندر کسی کو ملا، اس نے پوچھا بتا رب نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ کہنے لگا رب نے مجھے بخش دیا۔ کہتا یار تو بڑا گندا تھا، رب نے تجھے کیسے بخش دیا؟ کہنے لگا تھا تو واقعی بڑا گندا، لیکن اصل میں ہوا پتہ کیا تھا؟ کہتا کیا ہوا؟ کہتا ایک رات میں بے ہوش ہو کے مستی میں سو رہا تھا، نشے میں مست ہو کر سو رہا تھا، اور سوتے سوتے جب میں نے کروٹ بدلی نا، کروٹ بدلتے میرے منہ سے نکلا اللہ۔ نہ عبادت کی، نہ قرآن پڑھا، نہ قیام کیا، نہ رکوع کیا، نہ سجود کیا، بے ہوشی کے عالم کے اندر کروٹ بدلتے منہ سے نکلا اللہ۔ رب کی رحمت جوش میں تھی۔ رب نے فرمایا فرشتوں اس نے کیا کہا؟ جانتے ہوئے فرشتوں نے کہا کہ مولا تیرا نام لیا، تیرا ذکر کیا۔ رب فرماتا ہے کہ پھر فرشتوں گواہ ہو جاؤ، اس حال کے اندر بھی اس بندے کو یقین ہے کہ مجھے بخشنے والا ہے تو وہ میرا رب ہے۔ مجھے اتنی سیاہکاریاں بدکاریاں اگر کوئی بخشے گا تو وہ میرا رب ہے۔ فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں اس کی سیاہکاریوں کو، بدکاریوں کو سب کو مٹا کے میں اس کو جنتی بنا رہا، میں اس کو جنتی بنا۔ بلکہ دوسری طرف بھی ہم ذرا ریت رحمت کی باتیں ہیں نا، کہیں گے کہ جو میں نے کہا کہ عدل کرے تو تھر تھر کمبن اونچیاں شانہ وال،
فضل کرے تھے بخشے جاون میں مر گئے منہ کالے. یہ فضل کی باتیں تھی. عدل کی بات ایک تو سنیے. دوسری بات بتاؤں, ایک بزرگ تھے اشار علوم کے اندر یہ واقعہ بیان کیا امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی. بزرگ تھے, بڑے تہجد گزار تھے, عبادت گزار تھے, شب بیدار تھے. تو جب ان کا وصال ہوا تو بیٹے نے پوچھا بتائیں ابا جی, خواب کے اندر ملے, ابا جی بتائیں رب نے کیا معاملہ کیا. او ہو بیٹا بڑی مشکل سے جان چھوٹی ہے. ساری زندگی باتیں کرتے رہے, حج بھی کرتے رہے, قیام و قرات کرتے رہے, سارے اعمال اچھے کرتے رہے. بیٹا بڑا مشکل وقت تھا, بیٹا بڑی مشکل سے جان چھوٹی ہے. ابا جی کیا ہوا؟ کہنے لگے بات جو ہم عام کر دیا کرتے ہیں اور ہم سمجھتے کیا کہ ہم نے کیا کہہ دیا, جس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے. جب وہ پکڑنے بھی آئے نا, گرفت پہ آئے, تو ایسی باتوں پہ بھی گرفت فرما لیتا ہے. اس لیے اسے ڈرنا چاہیے. وہ بزرگ کہتے ہیں کہ بیٹا ایک وقت دھوپ لگی ہوئی تھی, ہم سارے دوست احباب بیٹھے تھے, اور بیٹھے ہوئے اچانک بادل آیا اور بارش برسنے لگی. میں نے آسمانوں کی طرف دیکھا اور دیکھ کے بولا کہ یار بارش کا موسم تو نہیں ہے, یہ بارش کہاں سے آ گئی. تو جب رب کے حضور گیا تو رب نے فرمایا تو بتا بارش کا موسم کون سا ہے. میں نے جو بارش برسائی تو کہتے کہ بارش کا موسم نہیں ہے, تو بتا بارش کا موسم کون سا ہے. تو اسی بات پر رب نے میری گرفت کر لی. استغفار کرتا رہا, منتیں کرتا رہا, سماجتیں کرتا رہا, گڑگڑاتا رہا, کہیں جا کے بیٹا اب جان چھوٹی ہے. عدل کرے تھے تھر تھر کمر, اچھیاں سا نام آ گئے. اتنی سی بات رب نے پھر پوچھ لیا بتا بارش کا موسم کون سا. تو ہم تو کیا کچھ کر جاتے ہیں, کیا کچھ اپنی زبانوں سے بول جاتے ہیں, کیا کچھ نہیں کہتے. مکاشفت القلوب کے اندر یہ واقعہ بھی جو بتانے والا, حضرت وہ بندہ ایسا ہی گیا, گناہگار تھا, حج بھی کیے, نمازیں بھی پڑھی, تہجد بھی کی, پڑھتا رہا, قرآن بھی پڑھتا رہا, سب کچھ کرتا رہا. جب خواب کے اندر ملا کسی کو بتا رب نے تیرے ساتھ کیا کیا, کہتا ہے بخشا تو گیا لیکن بڑی مشکل سے بخشا گیا. کیوں جناب, آپ تو بڑے نیک متقی پرہیزگار تھے, تو اتنی مشکل کیا بنی کہ آپ اب تک حساب کے اندر ہی مبتلا تھے اور اب جا کے آپ کی بخشش ہوئی. وہ بندہ کہتا ہے کہ جناب میں جب رب کے حضور گیا, رب نے فرمایا بتا میرے لیے کیا لے کے آیا. میں نے کہا کہ مولا میں نے 100 حج کی ہے, مولا حج لے کے آیا. رب نے فرمایا جا نہیں قبول کرتا, اور بتا کیا لے کے آیا. کہنے لگا مولا ساری زندگی نمازیں پڑھتا رہا, کبھی نماز قضا نہیں کی. مولا نمازیں لے کے آیا. رب نے فرمایا جا نمازیں بھی قبول نہیں کی, اور بتا کیا لے کے آیا. مولا میں سخاوتیں کرتا رہا, صدقات و خیرات کرتا رہا, مولا صدقات لے کے آئے ہو. رب نے فرمایا صدقہ بھی قبول نہیں کیا, اور بتا کیا لے کے. دست بستہ مجھے مختصر یہ کہنا پڑا. بندہ کہتا ہے کہ مولا حج کیے تو نے رد کر دیے, مولا نمازیں لے کے آیا تو نے رد کر دیے, مولا خیرات لے کے آیا تو نے رد کر دیے, مولا جو میں نے اعمال کیے تھے وہ تو سارے تو نے رد کر دیے, مولا میرا ٹھکانہ تو اب جہنم ہے, مجھے جہنم میں پھینک دے. رب نے فرمایا نہیں نہیں, ہے بھی تو جنتی, ہے بھی تو جنتی, ڈالنا بھی جنت میں ہے, لیکن یہ تیرے سارے اعمال میں نے رد کر دیے. بندہ کہتا ہے مولا جنت میں بھی ڈالنا ہے, اعمال بھی سارے رد کر دیے. مولا وہ کون سا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے تو مجھے بخش رہا ہے. تو رب العالمین نے فرمایا اے بندہ خدا تو رستے میں جا رہا تھا, رستے میں جا رہا تھا کہ رستے میں تو نے کچھ کانٹوں کو دیکھا, انہیں اٹھایا اس نظریے سے کہ اللہ کی مخلوق یہاں سے گزرے گی کہیں اس کے پاؤں میں چبھ نہ جائے. تو نے اٹھایا تھا, جیسے تو نے اٹھایا میں نے اسی وقت ہی تیری بخشش کر دی. بخشنے پہ آئے تو کس عمل پہ بخش دیتا ہے, اور اگر پکڑنے پہ آئے تو کس کس بات سے پکڑ دیتا ہے. اس لیے ہمیشہ اس سے اس کی رحمت مانگا کرے, اس کی رحمت کے طلبگار رہے, اس کی رحمت کا سوال کرے. وہ بڑا مہربان ہے اور اللہ کی مخلوق کے لیے آسانیاں پیدا کرے. حضرت امام زین العابدین علیہ السلام آپ فرماتے ہیں کہ رب کا قرب حاصل کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنا ہے. لیکن ہمارا آج رویہ دیکھیں, آج ہم کیا کچھ کر رہے ہیں, آج ہمارا رویہ کیسا ہے. آج ہم اپنی جیب تو بھر رہے ہیں, دوسرا تڑپتا ہے تو تڑپتا رہے. وہ کیا خوب کسی نے کہا نا, سانپوں کو بند کر لیا سپیروں نے یہ کہہ کر, سانپوں کو بند کر لیا سپیروں نے یہ کہہ کر کہ اب انسان کو ڈسنے کے لیے انسان ہی کافی. اب کوئی نہ کوئی انسان کسی نہ کسی کا ڈسا ہے,
وہ کہتا ہے کیا فائدہ کسی سے جاری لگانے کا، پیسے دو تو پھر 2 نمبری ہے، نہ لو تو پھر 2 نمبری ہے، کدھر جائیں؟ میں تو ایک بات کرتا ہوں، اس دنیا سے وفاؤں کی امیدیں نہ رکھو، اس دنیا سے وفاؤں کی امیدیں نہ رکھو۔ اس کائنات میں سب سے افضل ترین ہستی مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات تھی۔ زہر نہیں دیا گیا، پتھر نہیں مارے گئے، مجنون اور دیوانہ نہیں کہا گیا، گردن میں سجدے کی حالت میں اوجڑی کو نہیں ڈالا گیا، اس قدر تنگ کیا، اس قدر تنگ کیا کہ اپنے آبائی گاؤں کو شہر مکہ جو کائنات میں سب سے افضل ترین وادی تھی اس کو چھوڑنے پر مجبور کر دیا گیا۔ دوسرے نمبر پر آپ کے خلیفہ اول حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زہر نہیں دیا گیا آپ کو مارا نہیں گیا، آپ کو ستایا نہیں گیا۔ حضور علیہ السلام حضرت مولا علی شیر خدا علیہ السلام یہاں بھی راوی یہاں فرماتے میں ابھی بچہ تھا کہ حضور علیہ السلام نے جب اعلان نبوت فرمایا تو سیدنا صدیق اکبر آپ ہجرت کے معاملے میں باہر گئے ہوئے تھے، تو جیسے میں واپس آیا تو حضرت مولا علی فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کو مشرکین مکہ اس قدر مار رہے تھے کہ حضور علیہ السلام نیچے بیٹھے ہوئے تھے اور اس طرح سایہ کیا ہوا تھا مارنے والوں نے، ظالموں نے، کہ حضور علیہ السلام کا جسم عطر نظر تک نہیں آ رہا تھا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے تجارت کر کے آئے تو حضرت مولا علی فرماتے میں ابھی بچہ تھا کہ سیدنا صدیق اکبر کو کسی نے بچایا، اور ابو بکر جس کا تو کلمہ پڑھتا اس محمد کو ابو جہل عتبہ شیبہ تو ایسے ایسے مار رہے ہیں۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ آئے، کسی کو ادھر پھینکا، کسی کو ادھر پھینکا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آ کے لیٹ گئے۔ جتنے بھی آنے والے زخم تھے خود اپنی جسم پر لیے، لیکن حضور علیہ السلام کو پھر آنچ نہیں آنے دی، مار مار کر حضرت سیدنا صدیق اکبر کو بے ہوش کر دیا۔ اور جب آنکھ کھلتی ہے تو آنکھ کھلنے کے بعد سب سے پہلے یہی سوال ہے کہ بتاؤ محمد کا حال کیا؟ ان کو زہر تک دے دیا گیا، حضور علیہ السلام کو مارا گیا، پیٹا گیا، پتھر برسائے گئے، اور طائف کی وادی کے اندر حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے اس طرح بغلوں کے اندر میں اگر بیٹھ جاتا میرے ٹکنوں پہ پتھر مارتے، پاؤں پہ طائف کے بچے پتھر مارتے، اور اگر میں پاؤں کو بچانے کے لیے بیٹھتا تو میری بغلوں میں ہاتھ ڈال کے مجھے اٹھاتے اور پھر میرے پاؤں پہ پتھر مارتے۔ اتنا ستایا گیا اس عظیم ہستی کو کہ جو ساری زندگی ہمارے لیے دعائیں کرتی رہی، جو کبھی غاروں میں جا کے، صحراؤں میں جا کے، سنگریزوں پہ جا کے، رات کی تاریکیوں کے اندر بستروں سے اٹھ کر ہمارے لیے روتے رہے۔ وہ لامکاں پہ گئے تو رب نے پوچھا بتاؤ محمد کیا چاہتے ہو؟ مانگا تو یہی مانگا کہ مولا امت کی بخشش مانگتا ہوں، کوئی اور سوال نہیں، کوئی اور حاجت تمنا آرزو نہیں، مولا چاہتا ہوں تو اپنی امت کی بخشش چاہتا ہوں۔ اس محمد کو اتنا ستایا گیا تو اس دنیا سے وفائیں رکھتے ہو، اس ظالم دنیا سے وفاؤں کی امید رکھتے ہو کہ یہ ہم سے وفا کرے؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عثمان ذو النورین کو دیکھے، مولا علی کو دیکھے، کس کو نہیں ستایا گیا؟ حضرت امیر حمزہ کے کلیجے کو نہیں چبایا گیا، حضرت امیر حمزہ کے اعضاء کو ہار نہیں بنایا گیا، آپ کے جسم کا مسئلہ نہیں بنایا گیا۔ حضرت امام حسن جن کو سونگ کر میرے مصطفیٰ فرماتے ارے میں حسن کو سونگتا ہوں تو مجھے جنتی پھولوں کی خوشبو آتی ہے، ان کو اتنا ظالم زہر دیا گیا کہ آپ کا کلیجہ ٹکڑے بن بن کے نکلتا رہا۔ مولا علی کو مسجد کے محراب میں شہید کر دیا گیا، جو خیے مصطفیٰ ہیں، جو مولا المسلمین ہیں، جو دماد مصطفیٰ ہیں، کس نے کیا؟ اس دنیا نے کیا۔ ہم اس دنیا سے وفاؤں کی امید رکھتے ہیں، اس دنیا سے وفاؤں کی، یہ میرے ساتھ بھلائی کرے گی، یہ دنیا میرے ساتھ بھلائی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام
دنیا داروں نے دنیا کی ہوس میں کیا، دنیا کی لالچ میں کیا، علی اصغر جیسے پھول کو ذبح کر دیا، اور آج ہم امیدیں لگا کے بیٹھے کہ یہ ہمارے ساتھ وفائیں کرے گی، یہ دنیا ہمارے ساتھ وفا نہیں ہے بابا۔ جو وفاؤں کا پیکر تھے ان کے ساتھ تو بے وفائیاں کی، جہاں پر وفا دکھانی تھی وہاں پر تو بے وفائی دکھاتے رہے۔ تو میں اور آپ کس بار کی مولی ہیں جن کی زندگیوں سے جنتوں کی مہک آتی رہی، جو ساری زندگی انسان تو انسان جانوروں پر بھی رحم کرتے رہے، ان کے ساتھ تو اس دنیا نے یہ کیا، تو ہم اس دنیا سے وفاؤں کی امید لگا کے بیٹھے، میرا اس کے ساتھ تعلق، میرے ساتھ یہ وہ کر دے، اور کوئی کسی کے لیے کچھ نہیں کرے گا۔ سب مطلب پرست ہے، سب مطلب پرست ہے۔ جب وقت آئے گا تو پھر رب کا بھروسہ ہی تجھے کام دے گا، رب کی رحمت ہی تجھے کام دے گی۔ وہ شیخ سعدی شرازی رحمت اللہ تعالی نے اس لیے فرمایا مبادا دل آن فروما یا شاد کہ از بحر دنیا تحدی بباد، خدا کے لیے اس کمینے دل کی مان کے اپنے دین کا حلیہ نہ بگاڑ دے۔ مبادا دل آ فروما یا شاد کہ از بحر دنیا تحدی بباد، اور اس کمینے کے دل کی کب تک مانتا رہے گا؟ خدا کے لیے اس کی مان کے اپنے دین کو دنیا کی خاطر تباہ نہ کر۔ کب تک ہم اس بھمر میں رہیں گے؟ کب تک اس جھنجھوڑ میں رہیں گے؟ گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی۔ مولا علی سے فرمایا نا کہ علی تم رب تو بڑا کرتے ہو، کبھی رب کو دیکھا بھی ہے؟ ہمارا رب دیکھو ہمارے سامنے، رب تو کرتے ہو، تم نے کبھی رب کو دیکھا بھی ہے؟ مولا علی فرماتے علی تو دوسرا سجدہ ہی نہیں کرتا جب تک رب کو دیکھ نہ دے۔ گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا۔ ہم کیا تھے؟ کیا ہمارا مقام تھا؟ ہم کن کے وارث ہیں؟ لیکن اس دنیا کمینی دنیا کی ہوس نے ہمیں تباہ کر کے رکھ دیا، دنیا کی ہوس نے ہمیں برباد کر کے رکھ دیا۔ وہ اقبال کہتا ہے نا، نو انسان کو غلامی سے چھڑایا کس نے؟ نو انسان کو غلامی سے چھڑایا کس نے؟ میرے حرم کو جبینوں سے سجایا کس نے؟ میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے؟ ارے تھے تو آباد تمہارے ہی۔ اقبال کہتا ہے تھے تو آباد تمہارے ہی، مگر تم کیا ہو؟ اقبال ہم سے پوچھ رہا ہے، ارے وہ تمہارے آباد ہے جنہوں نے انسان کی حریت کو جگایا تھا، جنہوں نے انسان کے اندر بیداری کو پیدا کیا تھا، جس نے انسان کو دنیا میں آنے کا مقصد بتایا تھا، جنہوں نے کائنات میں رہ کر عرشوں پر حکومتیں کی تھی۔ ارے تھے تو آباد تمہارے ہی، مگر تم کیا ہو؟ ہاتھ پہ ہاتھ درے منتظر فردہ ہو کہ ابو بکر آئے گا، پھر کوئی عمر آئے گا، پھر کوئی عثمان آئے گا، پھر کوئی علی حسن و حسین آئیں گے، پھر زین العابدین آئیں گے، کوئی صلاح الدین ایوبی آئے گا، اور کوئی نہیں آئے گا۔ اب تمہیں بیدار ہونا ہے۔ لیکن افسوس کہ ہم نے صرف اور صرف دنیا کی ہوس کو رکھا ہے نا اپنے، ہم نے دنیا کی پوجا کی، ہم نے اپنے آپ کو پہچانا ہی نہیں۔ خود ہی میں ڈوب جا غافل کہ یہی سر زندگانی ہے، نکل کر حلقہ شام و سحر سے جاویداں ہو۔ ہم نے اپنے آپ کو پڑھا ہی نہیں ہے۔